احمد یہی بات ہے کہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی سید محمد علی صاحب نے کہ یہاں پہ ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ موجود ہے، انہوں نے ایٹمی کا لفظ استعمال نہیں کیا، مگر جو ڈیسپریشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نظر آ رہی ہے اور اس جنگ کو جیتنے کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی اگر اس طرح کے حالات ہوئے تو پھر تو پورا ریجن، کیا پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کا شکار ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، میں سید محمد علی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے اس میں کسی کو میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ there is a possibility، جس طریقے سے ایکویشن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے، لیکن مجھے اس میں امریکہ سے زیادہ جو ڈرٹی بام کہہ لیں آپ، جو مجھے یوز کرتے ہوئے جو پاسبلٹی اگر کہیں ہے which is very بہت کم پاسبلٹی ہے، لیکن اگر کہیں ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسرائیل اور جو نتنیاہو ہے وہ اس چیز کا استعمال کرے۔ باقی کیونکہ امریکہ پہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا ہی جو برڈن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ مزید ایک اور افورڈ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کی جو پاپولیشن ہے وہ اسٹرکٹلی اس جنگ کے خلاف ہے، 82% امریکنز نہیں چاہتے کہ ایران کے اوپر اٹیک ہو۔ کانگریس جو ہے اس کی بڑی ڈیفرنگ اوپینین ہے، آپ اس کو برنی سینڈرز سے لے کر باقی جتنے بھی امپورٹنٹ وائسز ہیں آپ ان کو بھی سنیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر امریکہ کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی از اے پولیٹیشین، اور پولیٹیشین ایک حد سے زیادہ برڈن اور بوجھ نہیں لے سکتا ان پاپولر اوپینین کا۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سپوائلر ایلیمنٹس ہیں، جو روگ ایلیمنٹ ہے، جو امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں بل کلنٹن، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران اسرائیل کے درمیان میں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نتنیاہو اقتدار میں رہ سکے۔ سو اگر اس طرح کی کوئی پرووکیشن، اور صرف نتنیاہو ہے اس ساری ایکویژن میں جو چاہتا ہے کہ یہ جنگ مزید پھیلے، یہ جنگ لمبی ہو۔ اسرائیل کا دیکھیں وجود اس وقت خطرے میں ہے، 5% اسرائیل چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو ہے یہ وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں، کتنے لاکھوں ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے ان کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ وہاں پہ اتنی پینک جس طریقے سے گرپ کر چکی ہے سوسائٹی کو، انٹرنیشنلی جو انہوں نے نیریٹو 70 سال سے بلڈ کیا تھا، 70 بھی نہیں 150 سال سے جو نیریٹو بلڈ کرتے آ رہے تھے مظلومیت کا، وہ پچھلے 3 سال میں ختم ہو گئے۔ موسٹ ہیٹڈ کنٹری اس وقت دنیا کی اسرائیل ہے، موسٹ ہیٹڈ پرائم منسٹر نتنیاہو ہے۔ سو اس ساری چیزوں سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اگر کہیں پہ کچھ اس طرح کی پاسبلٹی ہے تو آئی تھنک اسرائیل کی طرف سے، لیکن اگین اس کی بہت چھوٹی اور بہت کم پاسبلٹی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا سید محمد علی صاحب لگتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے جو بھی احمد نے بھی بات کی ہے، لیکن گریٹر اسرائیل جو ہے، پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے مسلمان ملکوں کی، اب اس کے جو بارڈرز ہیں یا اس کا جو نقشہ ہے وہ تو بیونڈ ایران ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو بارڈر ہے وہاں تک آتا ہے، یا پاکستان کے اندر کے حوالے سے بھی ابھی آپ دیکھیں افغانستان کے حوالے سے خاص کر کے جو کہا جا رہا ہے کہ جی ڈرونز اڑ رہے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں سے تو ہیلپ آ رہی ہے۔ تو کیا خطرات ہیں ہمارے لیے بھی اس میں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارے جو ساتھی تہران سے ہیں یہ آپ کو مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ پچھلے سال بھی جب حملہ کیا گیا ایران پہ تو انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ایسے افغان لوگوں کو گرفتار کیا جو کہ موساد اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو ہمیں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ جانتی ہیں کہ جو بلوچ ٹیررسٹ ہیں انہوں نے تو عالمی سطح پہ عالمی میڈیا میں یہ کہا ہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں ایران کے اوپر حملے کو اور ہم مکمل ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کا۔ تو ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اسرائیل ہو، افغان طالبان ہو، بھارت، اس کی ایک نیکسس موجود ہے، آئیڈیولوجیکل بھی ہے، جیو پولیٹیکل بھی ہے۔ میں آپ کو کوئکلی بتاؤں، دیکھیں یہ حسن اتفاق تو نہیں تھا کہ جو پاکستان اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ پہ اٹیک ہوا، جو کہ کلیئر اس کا آبجیکٹیو اور ٹائمنگ سے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سیکٹیرین وائلنس کریٹ کیا جائے، وہ ناکام ہو گیا الحمدللہ ہماری لیڈرشپ اور ہماری قوم کی وزڈم اور سنسیئرٹی کی وجہ سے۔ تو پلان بی ایکٹیویٹ کیا گیا، اگلے دن 53 پوسٹوں پہ افغان طالبان سے پاکستان پہ حملہ کرا دیا گیا۔ آپ کا خیال ہے کہ ایک دن وہ ہبت اللہ صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا 53 جگہ پاکستان پہ حملہ ہو جائے گا؟ یہ پلان موجود تھا، اس کے لاجسٹکس، پلاننگ، ٹریننگ موجود تھی تو انہوں نے کیا نا۔ ہم نے اس کا بھی دندان شکن جواب دیا تاکہ پاکستان کی جو قوت ہے، ہماری جو فورس اور کیپیبلٹی ہے، اس کو اس طرف ڈائیورٹ کیا جائے اور ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ تیسرا چیز کو آپ لنک کریں کہ جناب جو بی ایل او بی ایل ایف ہیں وہ اپنی آفر کر رہی ہے اپنی سپورٹ اسرائیل کو کہ ہم تیار ہیں، کیونکہ ایک پہلو جو ہے وہ رجیم چینج کا ہے، لیکن اس سے زیادہ سیریس اور حساس جو معاملہ ہے وہ پلان سی ہے۔
دیٹ از بالکنائزیشن آف ایران، Balkanization، جس میں بالکل۔ جو کور ہے ایران کا، جو کہ شیعہ آئیڈیالوجی سے یا ان کے سیاسی نظام سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جو پیریفری نان شیعہ نان پرشین ہیں، جس میں کرد ہیں، جس میں بلوچ ہیں، ان کو انسائٹ کر کے عام کرنے کی کا پلان موجود ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چوکنا رہنا چاہیے، اور جو بلوچ نیشنلزم ہے اور بلوچ ٹیررزم ہے اس کو وہ ہمارا کامن دشمن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں تو ابھی جو افغانستان میں جیسے آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو کل حملے کیے ہیں اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ وہاں پہ شاید جو اٹیکس تھے وہ ہاسپٹل کے اوپر ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے اہداف پاکستان جو ہے وہ کلیئرلی دیکھ بھال کے سلیکٹ کر رہا ہے اور اس کو پھر کامیابی سے اٹیک کر رہا ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا ہے، وارفیئر ہے یہ باقاعدہ، یہ کس طرح سے اس کے ساتھ نمٹا جائے؟ لیکن 4 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی سویلین ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کا، پہلے تو اس چیز کو کلیئر کرنا ضروری ہے، یا تو آپ کو کوئی فائدہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا آبجیکٹو جو ہے دہشت گردی کے مراکز کا خاتمہ ہے، یہ ہمارا واحد آبجیکٹو ہے۔ چونکہ ہم تو توقع کرتے ہیں کہ جی جو کابل انتظامیہ یہ خود کرے، وہ نہیں کر رہے، اور ہم نے ان کو آفر بھی کی کہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے، چلیں مل کے کر لیتے، وہ نہیں کر رہے تو پھر ہم کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو ان کا بیانیہ اور موقف ہے کابل انتظامیہ کا، وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ نہ صرف ملیٹریلی بلکہ نفسیاتی، سیاسی اور سفارتی اعتبار سے بھی وہ ان کو ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تیسری بات، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ اٹیک ہوا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہاں پہ کوئی ہسپتال اور اس طرح کی چیز نہیں ہے، وہاں پہ جو سیکنڈری ایکسپلوژنز ہوئے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب اس جگہ کو ہٹ کیا گیا ہے تو وہاں پہ آتش گیر مادہ موجود تھا جو کہ فردر اگنائٹ ہو کے سیکنڈری اور تھرڈ اس میں ایکسپلوژنز ہوئے ہیں، جو کہ کوئی ہسپتال میں تو آتش گیر مادہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ان کا جو الزام ہے کہ جی یہاں پہ 400 سے 500 زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو جناب آپ دکھائیں کہ آپ 400-500 لوگوں کا جنازہ کہاں ہوا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کا جنازہ کریں اور بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، ظاہر ہے وہ ایک پروپیگنڈا تو چل رہا ہے بالکل کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو کمپلیٹ سمپتھی اسرائیل کی اور سپورٹ بھارت کی شامل ہے، مل رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ 2 جنگیں جو ہو رہی ہیں، ایک تو پاکستان کی ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ ایران کے اوپر، اور اس میں تو آدھی دنیا جو ہے وہ انوالو ہو گئی ہے۔ آپ نے فوڈ انسیکیورٹی کی بات کی، پاکستان کے لیے کیا خطرات ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمارا جو 2 بارڈرز ہیں وہ تو اس وقت جو ہے وہ انگیجڈ ہیں۔ اسپت دیکھیے، ہم ابھی تک تو بات کر رہے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتوں کی اور اس کا جو مہنگائی پہ اثر آئے گا، اس کا انٹرسٹ ریٹ پہ اثر آئے گا۔ اگر یہ جنگ طوالت پکڑتی ہے تو قیمت پیچھے رہ جائے گی، پھر سپلائی کی بات جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس 27 دن کا پیٹرول اور 21 دن کا ڈیزل موجود ہے، لیکن اگر یہ سپلائز جو ہیں ان میں کوئی تعطل آتا ہے یا ریڈ سی سے بھی سپلائز میں کوئی تعطل آتا ہے تو اس کی، مگر ایران نے گزرنے دیا ایک جہاز تو پاکستان آپ کا سعودیہ سے جو ہے وہ تو ریڈ سی سے بھی آلٹرنیٹیو روٹ موجود ہے، لیکن اگر کسی طرح کا تعطل آتا ہے، کوئی ریفائنریز جو ہیں وہ فنکشن نہیں رہتی، تو یہاں پہ سپلائی کی جو سچویشن بنے گی وہ ایک پینک کریٹ کرے گی۔ ابھی بھی جب ہم اس ساری آسٹریریٹی اور توانائی بچت مہم کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایس ٹی پی آئی سے جو بات پوچھی گئی تو ہمارا یہی تھا کہ بڑا کیلکولیٹڈ اقدامات ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ کیو آر کوڈ اور گاڑیوں پہ راشننگ کے ذریعے ہولڈنگ جو ہے اس کی طرف لوگ چل نکلیں۔ فی الحال مارکیٹ میں پینک اس لیے نہیں کہ اگر مجھے 10 لیٹر پیٹرول چاہیے تو میں 10 لیٹر ہی ڈلوا رہا ہوں، لیکن اگر مجھے یہ پتا ہو کہ پتہ نہیں کل یہ کوٹے پہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو میرے گھر میں اگر پینک ہو جائے گا تو میں جا کے پورے ہفتے کا ڈلوانے کی کوشش کروں گا، جو کہ خام خواہ کے۔ تو آپ کو لگتا ہے اب تک گورنمنٹ نے اچھا مینیج کیا ہے؟ ابھی تک بڑا اچھا مینیج کیا، اور ہمیں کسی پینک سچویشن میں نہیں آنا ہے، یقینی طور پہ حکومت اس کو مینیج کر رہی ہے۔ جو ایک اور بڑا امپیکٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ ریمیٹنسز کا ہے۔ ریمیٹنسز اسپیشلی گلف کنٹریز سے جو آپ کو رقم آ رہی تھی، ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے تارکین وطن پاکستان میں بھیجتے تھے۔ اب یہ سچویشن ایسی بنی ہے کہ یہ پیک ٹورزم سیزن ہے یو اے کے لیے۔ گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ والا جو موسم ہوتا ہے، اس میں ٹورسٹ وہاں پہ جاتے تھے، ایسٹر بریکس پہ جاتے تھے، ہمارے اپنے اس خطے کے لوگ وہاں پہ جاتے تھے۔ اب وہ ٹورسٹ سیزن جو ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ ایویشن انڈسٹری جو ہے، اتحاد ہو، ایمریٹس ہو، قطر ایئر ویز ہو، وہ ہزاروں کے حساب سے ان کی فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہوئی پڑی ہیں۔ اس کا جو لیگ افیکٹ آئے گا آپ پہ، وہ آئے گا
ریمیٹنسز پہ اور ہمارے تارکین وطن پہ. ابھی بھی جو وہاں پہ بدقسمت سانحات ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اموات ہوئی ہیں, وہ پاکستانی ہیں, وہ فلپینو ہیں, ایشیائی ہیں, جو کہ مجبوراً فوڈ ڈیلیوری رائڈر کے طور پہ یا کسی وجہ سے وہاں پہ سڑکوں پہ ہیں. میں مزدور ہے. ہاں, ابھی میں 7 دن وہاں پہ دوحہ میں رہ کے آیا ہوں اسٹینڈرڈ, تو وہاں پہ سوائے ان تارکین وطن کے کوئی بھی جو تھا وہ آپ کو سڑک پہ نارمل جو ہے ٹریفک وہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ امپیکٹ کریں گی. اب جو فوڈ سیکورٹی کی بات تھی, لیٹ سے کہ سعودیز جو ہیں وہ آپ سے گندم یا آپ سے وہ فریش ویجیٹیبلز مانگنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ پاکستان کے لیے ایک ایکسپورٹ اپرچونٹی ہو سکتی ہے, لیکن ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم تو وہ ایکسپورٹ اپرچونٹی ہوگی. اگر ہمیں کل سپلائی کرنا پڑ جائے تو ہمیں بیلنس کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک ہماری اپنی کیا ضروریات ہیں اور ہم کتنی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یقیناً اس کا جو میں ونڈ فال افیکٹ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں جو مڈل ایسٹ ہے وہ کوشش کرے گا کہ پاکستان میں یا اپنے دوسرے ممالک فار ایگزامپل انڈیا میں وہ اپنی فوڈ سیکورٹی ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دے. اور SIFC جو ایک پلان لے کے آئی تھی چولستان کو آباد کرنے کا, تھر کو آباد کرنے کا, وہ میں واقعتاً ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس جنگ کے بعد, کیونکہ اب مڈل ایسٹ کو اپنی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک آلٹرنیٹو جو ہے وہ سپاٹ چاہیے ہوگا. لیکن امیڈیٹ جو ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی کمی ہو جائے اور ان کی قیمت جو آسمان پہ پہنچ جائے. تو بڑا کیلکولیٹڈ اس وقت چلنا ہوگا ہمیں. کافی اس وقت دقت ہے. جان, وہاں پہ کیا صورتحال ہے تہران میں یا ایران میں؟ وہاں پہ اشیاء خرد و نوش کی بھی اور دیگر بھی ظاہر کہا جاتا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ تو ہیں, لیکن اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے ہوتی, تو پھر کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ مس آسما, بہت اچھا سوال ہے. یہاں ٹوتھ پک سے لے کر راکٹ تک ایران ہر چیز خود بناتا ہے. جو چیزیں امپورٹ کرنی ہوتی ہیں وہ پرائمریلی چائنا سے امپورٹ ہوتی ہیں, سولر پینلز اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیکل چیزیں, یا فار ایگزامپل کوئی اور چیز اگر بات کر لیں الیکٹرانکس کے حوالے سے. جہاں تک پیٹرول کی بات رہتی ہے, ڈیزل کی بات رہتی ہے, 4.5 روپے لیٹر جو ہے وہ ایرانیوں کے لیے ہے, 8 روپے لیٹر ویسے جس کے پاس کارڈ نہیں ہے اس کے لیے ہے, اور پھر ایک کیپ کے بعد وہ 15 روپے لیٹر تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اٹ از ویری چیپ. فوڈ سپلائی کی بات کریں تو یہاں پہ ایکسیس میں ہے چیزیں, اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کوئی ایشو نہیں ہے, ریشننگ نہیں ہے. انفیکٹ مطلب یہاں پہ تو ڈسکاؤنٹ پہ چل رہی ہیں چیزیں, جو دودھ, انڈے اور روزانہ کی مرہ کی چیزیں. اٹ از ہائیلی سبسڈائزڈ, کیونکہ کوئی اسٹاک پائلنگ جو ہے وہ ایرانی نہیں کرتے ان ٹائمز میں. 12 دن کی جنگ میں بھی میں یہاں تھا, میں یہ چیز کور کر رہا تھا, ابھی بھی ایسا ہی ہے. اسکائی نیوز اور CNN نے بھی یہ چیز کنفرم کر دی ہے. تو آئی تھنک بڑا برائٹ فیوچر ہے. اگر کل کو فار ایگزامپل ایران سے تیل لے پاکستان, ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن بھی کمپلیٹ ہو جائے, آئی تھنک بہت برائٹ اٹ از. ہمارا بینگ اے پاکستانی میں بھی کہتا ہوں کہ اٹ از ہمارا فائدہ بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تھریٹ جو اسرائیل کی یہاں ہونے کی ہے, دیکھیں بھلے میں کہتا ہوں 300 روپے پیٹرول وقتی طور پہ بڑھ جائے, لیکن یہ تھریٹ زیادہ بڑی ہے یا یہ تھریٹ زیادہ بڑی ہے کہ اسرائیل برابر میں آ کے بیٹھ جائے پاکستان کے. تو آئی تھنک اس کانٹیکسٹ میں اگر ویئنگ انالیسس کریں اور ایران کا آرٹیکل 51 کے انڈر UN چارٹر کے اندر جو ڈیفنس ہے اس کو نوٹ کریں, اور میری ٹائم باؤنڈریز کے اندر اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کی بات کریں, اور ان کانٹیکسٹ آف اٹیکس کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے گلف کنٹریز کی طرف سے اس کو دیکھے, تو آئی تھنک آگے جا کے بیسٹ یہی ہے کہ امریکہ اس ریجن سے جائے اور پاکستان, ایران, سعودی عربیہ, ترکی, رشیا, چائنا یہ مل کے اپنا ایک بلاک بنائیں. کرے. اور حمد بن جاسم صاحب نے تو بڑا زبردست اس کے پلان بھی